عزاداران سید الشہداء، ایام عزا اور ماہ محرم میں ایک اور جمعہ، اور یہ جمعہ بھی گزر گیا۔ روز جمعہ ظہور کا متوقع دن ہے، اور آج بھی امام تشریف نہیں لائے۔ ہم میں سے نہ جانے کتنے دل ایسے ہوں گے جو آج تڑپے ہوں، یا جنہوں نے انتظار کیا ہو کہ مولا آ جا، نہیں آئے۔ روز جمعہ عصر مغرب کے درمیان کا وقت فطرتاً انسان کے دل کو بڑا بوجھل کر دیتا ہے، کیونکہ متوجہ نہیں ہوتا کہ کیوں ہوا ہے ایسا، تو وہ اس طرف اس کو یاد نہیں آتی کہ کسی نے آنا تھا اور وہ نہیں آیا۔ ہماری زندگی اسی طرح گزر رہی ہے، اور ہم اس شدت سے انتظار شاید اپنے لفظوں میں کر رہے ہیں، اپنے عمل سے انتظار نہیں کر رہے جیسا ہمیں کرنا چاہیے۔ کربلا بھی اسی لیے بار بار یاد دلائی جاتی ہے، کربلا کے واقعہ، کربلا کے وہ لوگ کہ جن میں خصوصیات تھیں، تاکہ ہم ان کو دیکھ کر، ان کو یاد کر کے اپنے وقت کے امام کے لیے تیار۔ اگر ہماری کربلا اس طرف نہیں لے کے جا رہی، تو میں نے کل بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا، یقیناً ہمارے اپنے اندر کوئی مشکل ہے، ورنہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی اپنے باطن سے کربلا پہنچ جائے اور اس کا وجود امام سے دوری اختیار کرتا ہو۔ ممکن نہیں ہے ایسا۔ کربلا جب بلاتی ہے تو وہ پورے وجود کے ساتھ دعوت دیتی ہے۔ امام کے جو اصحاب ہیں، امام کے جو لوگ ہیں جو امام کے ساتھ کربلا میں ہیں، ان کے اندر خصوصیات بہت پائی جاتی ہیں، اور اسی لیے ہم کو پڑھتے بھی ہیں، یا لیتنی کنتم معہم، کہ کاش ہم ہوتے، کہ تاکہ ہم ان کے اندر دیکھیں کہ ان کے اندر وہ کون سی ایسی خصوصیات تھیں کہ جو مجھے اپنے اندر ایجاد کرنی ہے۔ ان جیسا تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ظاہر ہے وہ ایسا راستہ ہے، ان کی شخصیتیں، ان کا کردار، لیکن انہوں نے ہمارے لیے ایک راستہ بنایا ہے، وہ راستہ کہ جو اپنے امام پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ ساری دارائی، ساری حاکمیت، ساری دولتیں، سارے خزانے، سب کچھ وہ امام کے قدموں میں آ کر رکھنے کو تیار تھے، اور انہوں نے رکھا۔ وہ مال لے کر امام کے پاس نہیں پہنچے، امام کو مال کی ضرورت نہیں تھی، امام چاہتے تو زمین خزانے اگلنا شروع کر دیتی، مگر امام کو وہ ہیرے چاہیے تھے جو باطن میں چھپے ہوئے تھے۔ امام نے اس جہالت کے دور میں کہ جہاں پر جو ہے وہ اسلام کے ظاہری لباس کو پہن کر منافقت نے اپنے آپ کو اتنا مخفی کر لیا تھا کہ جسے پہچاننا مشکل ہو گیا تھا، حتیٰ جسے آج تک لوگ پہچاننے میں دھوکہ کھا رہے ہیں کہ یزید کو جو ہے وہ کس ناموں سے پکارتے ہیں، یعنی اتنا مخفی کیا ہوا تھا منافقت کی لیئرز کے اندر کہ اس زمانے میں، اس دور میں، اس ظلمت اور تاریکی میں امام نے ان کا انتخاب کیا اور ان کو ایسا روشن کیا کہ کہنے کو تو شام غریبہ میں خیمے جلے، مگر ان جلتے ہوئے خیموں کی روشنی آج تک راستہ دکھا رہی ہے۔ یہ امام کے وجود کا کرشمہ تھا۔ یہ امام کہتے کسے ہیں، امام ہے کیا، امام کی معرفت ہمیں کتنی حاصل ہوئی ہے۔ ہم بھی اپنی زندگیوں کو اس سے کمپیئر کریں کہ ہم کتنے فاصلے پر کھڑے ہوئے ہیں امام سے، اور اس کو ہر روز اپنی زندگی میں محاسبہ کریں۔ مومن ہے بھی وہی کہ جو ہر روز اپنی زندگی کا حساب کرتا ہے۔ ہم
جو انسان کاروبار کرتا ہے یا جس کی دکان ہے یا کوئی بھی کام کرتا ہے وہ روز اپنا حساب بھی کرتا ہے. کچھ کمپنیاں مہینے میں کرتی ہیں، بڑی کمپنیاں سال میں بھی آڈٹ کرتی ہیں. بڑے بڑے اکاؤنٹس کو بلا کر آڈٹ کیا جاتا ہے کہ کتنا کمایا، کہاں خرچ کیا، کتنا نقصان ہوا. مومن کی پہچان یہی ہے، وہ کل پہ بات نہیں جانے دیتا، وہ ہر روز اپنا حساب کرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسے نہیں پتا کل ہوگی یا نہیں ہوگی. یہ مومن کی نشانی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یعنی امام خود فرماتے ہیں کہ ہمارا شیعہ وہ ہے کہ جو ہر روز اپنا محاسبہ کرے، اپنا حساب کرے کہ اس نے آج کیا کیا. باقی روایات اس طرف ہمیں اور اشارہ دیتی ہیں کہ اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا تو خوش نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اچھا کام کیا ہے تو خدا کا توفیق اور خدا کی شکر ہے، میرا کوئی کمال نہیں ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی تو استغفار کرے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو حساب کتاب ہے یہ بہت فاسٹ ہے. یہاں ایسا نہیں ہے کہ مہینے کے بعد کوئی فائل کھلے گی، سال کے بعد نہیں. یہاں ہر روز حساب جو میں کر رہا ہوں میرے وجود کی کتاب پہ لکھا جا رہا ہے. ہر چیز لکھی جا رہی ہے. ایک تو وہ ملائکہ لکھ رہے جو ہم نیکیاں کریں گے یا خدا نہ خواستہ غلط کام کریں گے، لیکن ہر روز ہمارا وجود ان ساری چیزوں کو سیو کر رہا ہے. چاہے میں نے اچھا کام کیا، چاہے میں نے برا کام کیا، حتیٰ میں نے زبان سے جو لفظ ادا کیا اس کے اثرات کیا ہیں لکھے جا رہے ہیں. کسی کا دل دکھایا، کسی کو خوش کیا، حتیٰ جو سنا، میں نے کیا سنا، اس سننے کے اثرات میرے وجود پہ کیا ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. حتیٰ جو میں نے سوچا، جو میں سوچ رہا ہوں، دنیا تو نہیں دیکھ سکتی ہے جو سوچ رہا ہوں، خدا تو دیکھ رہا ہے. خدا سے تو ہمارا ذہن چھپا ہوا نہیں ہے. تو جو میں سوچ رہا ہوں، اچھا سوچا یا غلط سوچا. ہمیں فکر اتنی اجازت دیتا ہے کہ انسان خدا نہ خواستہ اگر فکر گناہ کرے اور گناہ انجام نہ دے تو اس کے حساب میں لکھا نہیں جاتا. لیکن فکر نیکی کرے، نیکی کا سوچے، نیکی انجام نہ دے پائے، ثواب لکھا جاتا ہے. یہ خدا کا کرم ہے ہمارے اوپر. لیکن معاملات جب اوپر لیول پہ ہوں، جہاں معرفت کے مقامات ہوں، جہاں اپنے آپ کو ایمان تک پہنچانے کا معاملہ ہے، وہاں فکر گناہ بھی انسان کو تباہ کر دیتی ہے. یعنی آپ، اور ہوتا کیا ہے جب انسان زیادہ سوچتا ہے، یہ سوچیں جو ہے وہ فیوز بن کر اس کے قلب کے اوپر اثرات مرتب کرتی ہے. جب اس کے قلب پہ یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں تو اس کے اعضاء اور جوارح حرکت میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر انسان خدا نہ خواستہ غلط چیزیں سوچتا رہے تو ایک وقت وہ پھر گناہ کر بیٹھتا ہے. جبکہ اولیاء خدا فکر گناہ بھی نہیں کرتے. رجب علی خیاط، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا، بہت بڑے عارف تھے، اور ایک دفعہ گزر رہے تھے سڑک کنارے تو ایک جانور نے اپنی ٹانگ اٹھائی، بچ گئے، لگا نہیں، بیٹھ گئے سڑک کنارے. روایات بھی کہتی ہیں جب تمہیں کہیں ٹھوکر لگے، حادثہ لگے، تو سوچو کوئی غلطی ہوئی ہے، خدا تمہیں متوجہ کرانا چاہ رہا ہے. تو یہ بھی بیٹھ گئے. تو انہوں نے بولا کہ یہ کیوں ہوا ایسا؟ تو ان کے ذہن میں آیا، بہرحال ان کا فکر گناہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ہمارا فکر گناہ الگ ہے، کہ انہوں نے فکر ایک گناہ کی آئی تھی جس کی وجہ سے خدا نے اٹینشن کیا، رک جاؤ. ہماری زندگی صبح و شام گزرے جا رہی ہے، حادثے ہو رہے ہیں، کتنی چیزیں ہو رہی ہیں، ہم متوجہ ہی نہیں ہوتے کہ ہمارا بھی کوئی نظام چل رہا ہے یا نہیں چل رہا، ہمارے بارے میں بھی چیزیں لکھی جا رہی ہیں یا نہیں لکھی جا رہی. تو ہم ان حالات میں اگر اپنے آپ کو ٹیسٹ نہیں کر رہے تو ہم کیسے امام تک پہنچیں گے؟ وہ اولیاء خدا کے اس مقامات پہ جب ہم پڑھتے ہیں علماء کی سیرت،
شہداء کی سیرت کیسے اس مقام پہ پہنچ گیا. ایک جوان کیسے پہنچ جاتا ہے, شہید ہمت کہ جو 28 سال میں شہید ہو گیا ہے اور 22 سال میں جو ہے وہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے وہ جوائن کیا یہ جنگ کو. 6 سال کی زندگی ہے خالی. 28 سال کیا زندگی ہوتی ہے؟ 6 سال میں جو اس نے کارنامے انجام دیے, خود انسان شرمندہ ہوتا ہے اتنی زندگی کو دیکھ کے. رات کی تاریکی میں جنگ میں آسمان کو دیکھ رہا ہے, آنسو ٹپک رہے. دوست نے کہا آج ہمت مناجات کر رہے ہو خدا سے؟ کہا نہیں, میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نظام جو ہے وہ کائنات کا, یہ ہماری کیسے مدد کر رہا ہے. کہا کیا؟ کہا جب رات کی تاریکی میں ہمارے لڑکے چلنا شروع کرتے ہیں, دشمن کو نظر نہ آئے, بادل چاند کی روشنی کو چھپا دیتے ہیں, اور جب انہیں راستہ چاہیے ہوتا ہے تو بادل ہٹ جاتے ہیں اور وہ اس روشنی میں اپنے راستے طے کر رہے ہیں. 28 سال کا جوان اسباب کائنات کو مستخر کر رہا ہے. کیسے پہنچ گیا اس طرح؟ اس کا مطلب ہے کہ ذہن کو اس قابل کیا ہے کہ یہ عالم میں ہونے والی سزائیں اسے سمجھ میں آئے. عزیزان محترم, زندگی تو گزر ہی جائے گی, گزر بھی رہی ہے, روک تو سکتے نہیں زندگی کو آپ, لیکن کیسے گزرے یہ ہمارے اختیار میں ہے. ہم اس کو اچھا کر سکتے ہیں اگر ہم نہ بڑھے. کس طرح بڑھے؟ وہ جو ایک خصوصیت ہے امام حسین علیہ السلام کے, صلی اللہ امام کے جو اصحاب ہیں ان کی ایک خصوصیت یہ تھی کہ وہ اس معاملے میں سبقت انجام دیتے رہے. یعنی انہوں نے دیر نہیں کی, بہت تیزی سے جب ان کو موقع ملا انہوں نے لبیک کہا. سوچا نہیں, انہوں نے تاخیر نہیں کی, بہت تیزی سے آئے ہیں. اور انہیں انصار اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ خدا کی نصرت کی ہے انہوں نے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ تم میری نصرت کرو, میری مدد کرو, میں تمہاری مدد کروں گا. اب خدا کو کیا مدد کی ضرورت ہے؟ نہ خدا کو ضرورت ہے. خدا قرآن میں کہتا ہے کہ خدا مجھے قرض دو, میں تمہیں اس کے بدلے میں بہت کچھ دوں گا, خیر دوں گا. اور خدا کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے. خدا تو مالک ہے, ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, سب کچھ اسی کا ہے. وہ کیوں ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ وہ جو کہہ رہا ہے کہ میری مدد کرو, اصل میں اس کے راستے کی مدد ہے, اس کے ولی کی مدد ہے, اس کے حجت خدا جو کائنات میں اس کی نصرت کرنی ہے. اور یہ جو ہم نصرت کریں گے, یہ جو ہم کامیابی, یہ مدد کریں گے, اس سے انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے. یہ جو ہم اگر خدا کی راہ میں خدا کہتا ہے کہ مجھے قرض دو, ہم اصل میں اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں. خدا کہتا ہے کہ اپنے مال سے انفاق کرو, اصل میں ہم اپنے مال کو بہتر کرنا ہے, تبھی خدا کہتا ہے کہ مجھے, ورنہ خدا کو کیا ضرورت ہے ہمارے مال کی. جو خدا نے اگر ہمیں زندگی میں فائنینشیل چیزیں دی ہیں, یا کوئی آپشن دیا ہے, کوئی خصوصیت دی ہے, یا کوئی صلاحیت دی ہے, یا کوئی تعلقات دی ہیں, PR دی ہیں, اگر ہم اس سے کسی کی مدد کرتے ہیں تو خدا کی اصل میں نصرت ہو رہی ہے. خدا کیوں چاہتا ہے؟ تاکہ یہ جو مجھے خدا نے دیا ہے اس کو میں قیامت میں بچا لوں. حدیث بھی ہے, حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ حدیث بھی ہے پیغمبر کی کہ جو تم اللہ کی راہ میں دو گے وہ باقی ہے, جو تم اپنے اوپر خرچ کرو گے وہ اس کا حساب کتاب ہے. اور ویسے بھی مولا متقیان بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس دنیا کا کیا کریں کہ جس کے جو ہے وہ حلال میں حساب ہو اور حرام میں عذاب ہو. تو انسان تو پھنسا ہوا ہے, وہ خوش ہو رہا ہے آج کل کا انسان, بڑی بڑی بلڈنگیں بنا کے, بڑی بڑی مملکتیں, دنیا, گاڑی, گھر, بینک بیلنس, لیکن اصل ہدف
سے دور ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید کامیابی پہ جا رہا ہے، اسی لیے وہ انسان بے باک ہو گیا ہے، نڈر ہو گیا ہے، گناہوں کی طرف وہ بڑے آرامی سے بڑھ رہا ہے۔ ظلم اور ستم جو آج دنیا میں ہو رہا ہے، یہ انسان کی بے باکی ہے، یہ انسان کے اندر سے خوف خدا کا ختم ہو جانا اور اصل ہدف انسانیت سے دور ہو جانا آج دنیا کو اس دہانے پر لے آیا ہے۔ انسان بعض اوقات 4 چیزیں اس کے پاس آ جاتی ہیں، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس نے کمائی ہے، اس کی محنت ہے، جبکہ انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی اوقات کیا ہے پروردگار کے اوپر؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انتم الفقراء، تم سب محتاج ہو، فقیر ہو، تم سب نیاز مند ہو، وہ صرف بے نیاز ہے۔ اور کتنا بہترین قول ہے امام سجاد علیہ السلام، صلی صحیفہ سجادیہ کی غالباً دعا 10ویں دعا کے اندر امام فرماتے ہیں کہ یا غنی الاغنیاء انا افقر الفقراء، اے بے نیازوں میں سب سے بڑے بے نیاز میں محتاجوں میں سب سے بڑا محتاج ہوں۔ کیوں امام ایسے جملے ادا کر رہے ہیں؟ کیونکہ جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنا توحید کو پہچانا جاتا ہے، جتنے اپنے آپ کو ہم اوپر لے کر آئیں گے اتنا ہمیں یہ معاملات الگ سے نظر آئیں گے۔ یہ دنیا سمٹ جائے گی، یہ سب، یہ شور شرابہ، یہ سب موقتاً ہے، ٹیمپریری ہے۔ آج کل کے حالات آپ کے سامنے بہرحال، یہ دنیا ظلم اور ستم سے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ خاص طور پہ یہ چند دنوں میں جو واقعات ہوئے خواتین کی بے حرمتی کے، جو آپ سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس نہج پر زمانے کو لایا گیا ہے کہ ایک خاتون کی جو ہے وہ پردہ اور اس کی عزت جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے۔ کس کا قصور ہے یہ؟ کون امنیت دیتا ہے؟ ملک کی سب سے مہنگی جو چیز ہوتی ہے نا کسی کنٹری کی، سب سے مہنگی چیز اس کی سڑکیں، اس کی بلڈنگیں، اس کی آسائشیں نہیں ہوتی۔ سب سے مہنگی چیز دنیا کی سیکیورٹی اور امنیت ہے۔ جس ملک میں سب سے زیادہ سیکیورٹی، امنیت ہو، اتنی ہی اس کی قیمت ہوتی ہے۔ اگر کسی ملک میں امنیت نہیں ہے، سیکیورٹی نہیں ہے، آپ کی ماں بہن، ہماری ماں بہن اگر آزادی سے جا نہیں سکتی ہے، کیسی امنیت؟ اس کے رکھوالے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے حکمران کیا کر رہے ہیں؟ کس کا قصور ہے؟ کون جواب دے گا؟ کس طرح جواب دے گا؟ ایک زاویہ تو یہ ہے کہ امنیت ہو، جب آپ گناہگار کو، مجرم کو سزا ہی نہیں دیں گے تو لوگ تو بے باک ہوں گے، لوگ تو غلطیاں کریں گے۔ آپ لٹکائیں سڑک کنارے پر کسی کو جس نے زیادتی کی ہو، پھر دیکھیں کوئی کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ مگر کیونکہ سب دنیا پرست ہو گئے ہیں، کسی کو کوئی خوف نہیں ہے۔ یہ ایک زاویہ۔ دوسرا زاویہ کہ جب معاشرے میں بے حیائی اور برائی اپنے عروج پہ پہنچ جائے تو یہ سب ہوتا ہے۔ جب آپ ویسٹ کی تقلید کریں گے، ویسٹرن معاشرے کی، ویسٹرن ویسٹ جو ہے وہ کوئی ایک ملک نہیں ہے، ویسٹرن آئیڈیالوجی ہے، وہ نظریہ ہے جو انسان کو ارتقاء کے لیے ایک دھوکہ ہے کہ کسی مذہب کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، خاتون کو کسی پردے کی ضرورت نہیں ہے، کسی چار دیواری کی ضرورت نہیں ہے، جو دل چاہے وہ کرے، آزاد ہے۔ اور انسان بھی آزاد ہے۔ آج انسان ترقی یافتہ ہو گیا ہے، وہ 1400 سال پہلے پرانی بات ہے، مذہب پرانا ہو گیا، یہ اولڈ لوگوں کی باتیں ہیں۔ اب انسان اتنا ترقی کر چکا ہے، اس کو کیا ضرورت ہے؟ دھوکہ، اس انسان کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، جبکہ کوئی بھی علم پرورش پا ہی نہیں سکتا انبیاء کے سائے کے نیچے۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ کوئی علم جو ہے وہ فلورش کر پائے۔ یہ جسے ہم ترقی کہتے ہیں، ترقی نہیں ہے، یہ تنزلی ہے۔ جسے آج ہم آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں، دنیا آزاد ہے، آزاد ہے، کیسی آزادی ہے؟ کس چیز کی آزادی ہے؟ بے حیائی آزادی ہے؟ بدن سے لباس کم کر دینا آزادی ہے؟ تو پھر جانور ہم سے زیادہ آزاد ہے۔ جن معاشروں میں جانور کی قیمت زیادہ ہو اور انسان کی قیمت نہ ہو، یہ انسانی معاشرہ ہے، اور ہم اسی معاشرے کی تقلید کر رہے ہیں۔ آج ہمارا ٹی وی، ہمارا میڈیا، اس کے ڈرامے، بے حیائیاں، برائیاں،
تو پھر معاشرے کو تو ہم خود اس نہج پہ لے کر آ رہے ہیں کہ جو ہے وہ بازاروں پر روڈوں پر گناہ ہو. آج ہم کیا دکھا رہے ہیں آج معاشرے میں؟ کون بولے گا اس کے لیے؟ کون بات کرے گا؟ علماء اکرام بات نہیں کرتے، حکمراں بات نہیں کرتے، حکومت کے ادارے جو ہیں وہ ان چیزوں کو کیوں؟ کیونکہ میرے گھر میں آگ نہیں لگی. میرے گھر میں جس دن آگ لگے گی اس دن مجھے پتا چلے گا کہ جو ہے وہ شہر جل رہا تھا اور میں خاموش تھا. اسلام کے جو اصل قانون اور اس کی حاکمیت ہے، اگر وہ نہیں ہے معاشرے میں، لا الہ الا اللہ کے نام پر جو ملک جدا ہو اور اسلام نظر نہ آئے، نہ حکمرانوں میں نظر آئے، نہ اس کے میڈیا میں نظر آئے، تو پھر آپ کیا توقع رکھتے ہیں اس ملک سے؟ تو عزیزان محترم، بہرحال ہم توجہ کریں اپنی طرف کہ ہم اپنے ملک کو کس نہج پر لے کے جا رہے ہیں. یہ مسائل تو ہوں گے، اور پھر اگر ہم اپنے اندر آئے، اپنی ذات میں آئے، اپنی کمیونٹی میں آئے، تو ہم اگر ایک امام کی طرف بڑھ رہے ہیں، نہ سنی نہ شیعہ نہ حتیٰ کوئی مذہب کی بھی بات نہیں ہے، جتنے زندہ دین ہے اس ٹائم، جتنے ادیان ہے، چاہے وہ مسیحیت ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، چاہے وہ زرتشت ہو، چاہے وہ ہندوؤں کی بھی کتابوں کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، جو بھی سب ایک کا انتظار کر رہے ہیں. آنے والا شخص ایک ہی ہے، نام مختلف ہے. کوئی اس کو مشایعہ کہتا ہے، کوئی اس کو کچھ اور کہتا ہے، کوئی اس کو جو ہے وہ منجی کہہ رہا ہے. خصوصیتیں ایک ہی ہیں، شخص ایک ہی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے وہ نبی خود فرماتے ہیں کہ اس کا انتظار ایسے کرو جیسے تمہیں اندازہ ہو کہ رات کو کوئی تمہارے گھر میں گھسنے والا ہے، ساری رات جاگ کر تم اس کا انتظار کرو گے. آخری کا انتظار ایسے کرو. اس کے انتظار میں پہلی چیز کیا ہے کہ مشترک یعنی کامن ہے. اختلافات کو دور کریں، مذہبی اختلافات، فرقے واریت کے اختلافات، ان کو دور کریں، آپس میں ملیں اور ایک امت ہو کر ایک امام کی طرف بڑھیں. یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھیں اور خاص طور پر اپنے آپس میں بھی دیکھیں. ہم دوسروں کو جوڑنے کے چکر میں لگے رہتے ہیں، مومنین آپس میں ڈھونڈنے میں لگے رہتے ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ ایک امام بارگاہ دوسری امام بارگاہ میں جاتا. آپ کے یہاں تو ماشاءاللہ ایک ہی روڈ پر پتہ نہیں کتنے امام بارگاہ ہیں، قومیت کے نام سے. کوئی امام رضا امام بارگاہ نہیں بولتا، ناموں کے حساب سے. وہ بری بات نہیں ہے، لیکن کیونکہ جب آپ خود لسانیت اور زبان کی وجہ سے اپنے آپ کو جدا کریں گے تو آپ پہلا نشان کیا دے رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ اس کے ناموں سے پکاریں جو امام بارگاہ کا نام ہے، اور بلا تفرقے کے ساتھ آپ ایک ہدف کی طرف بڑھیں، ایک پیغام کی طرف بڑھیں، نہ کہ آپس میں اختلافات کر کے دور ہوں اور آپس میں جو ہے وہ رنجشیں بھریں. کس کو خوش کر رہے ہیں؟ ابھی امام اگر کوئٹہ میں اترے، انشاءاللہ آئیں گے امام، تو کہاں جائیں گے امام بارگاہ؟ کس امام بارگاہ میں جائیں گے؟ تو سوچیں نا اس بارے میں. اگر وہاں چلے گئے ہم نہیں جائیں گے، جائیں گے وہاں. وہ ادھر آ گئے، نہیں ہم تو وہاں نہیں جاتے، وہ تو فلانے لوگوں کا ہے، وہ تو فلانی قوم کا ہے. تو آپ سمجھتے ہیں امام آئیں گے یہاں؟ امام آئیں گے آپ کے اس شہر کے اندر؟ پھر کہتے ہیں مولانا امام نہیں آتے. کہاں آئے امام؟ جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزیں حل نہیں کر پا رہے، ایک روڈ کو مینیج نہیں کر پاتے، تو امام کے دور میں دنیا کو مینیج کریں گے؟ کیسے آئیں گے؟ ایک حکومت کیسے بنے گی دنیا کے اندر؟ وہ خصوصیت کیسے پیدا کریں گے اپنے اندر؟ عزیزان محترم، سارے مسائل یہاں ہیں. یہاں میں پھنسا ہوا ہوں، نام، زبان، کسی نہ کسی چکر میں، ڈیزگنیشن میں، پوسٹ میں گرفتار. میں اس سے باہر نکلنا ہے مجھے. اگر میں اس سے باہر نکلوں گا تو پھر میں امام کی طرف بڑھوں گا. وہ جو امام کے پاس آئے تھے وہ کون لوگ تھے؟ جو بھی اس کا پاس تھا، لیکن جب آیا تو ایک ہی لفظ ہو گیا، اصحاب امام حسین. آپ جب سلام کرتے ہیں زیارتوں کے بعد، آپ کہتے ہیں کہ مطلب ایک فلانے قبیلے کا تھا یا فلانے قبیلے کا تھا
یا غلام تھا یا پہلے مسیح تھا، نہیں، ایک ہی سلام ہے، بس ایک ہی سلام ہے، سلام علی الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اپنے آپ کو فنا کر کے امام میں ضم ہو گئے، اپنے آپ کو فنا کیا انہوں نے۔ زہیر ابن کین دوسرے قبیلے، دوسرے مکتب کا ہے اور دہرائی رکھتا ہے، کاروان ہے، سب کچھ ہے، ساتھ ساتھ امام کے آ رہا ہے، آگے پیچھے کاروان رکتا ہے، اس کے بھی خیمے لگتے ہیں۔ لیکن جب امام نے بلایا، اس کی زوجہ نے کہا، اس کی زوجہ کا بڑا کردار ہے، اس کی زوجہ نے کہا کہ دیکھو اگر یہ رسول کا نواسہ بلائے پلٹنا نہیں۔ وہی ہوا، جب گیا واپس آیا، جب واپس آیا تو کہا یہ سب ختم، سب جاؤ، سب ختم، کچھ نہیں، سب خیمے میں کچھ نہیں۔ اور اپنی زوجہ کو کہا کہ میں تمہیں کسی کے ساتھ امین کر کر تمہیں تمہارے اہل بیت میں، تمہارے گھر والوں میں چھوڑا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ سبقت، جب بولا گیا سوچا نہیں ہے، یعنی جب دستخط آ گئی تو پھر سوچا نہیں کہ میں کیا کروں گا، میرا گھر، میرا کاروبار، میرے بچے، بس پھر آ گیا۔ کیوں؟ کیونکہ سب کچھ امام ہے۔ امام کو سمجھنا ضروری ہے۔ ہم اپنے اندر ٹکڑوں میں بٹ گئے اور امام ہماری طرف دیکھتے ہیں کہ یہ جڑیں گے تو، کیونکہ آخری زمانہ ہے، فتنے کا فتنہ پہنچ پر ہے اور آخری زمانوں میں فتنہ شدید ہوگا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ فتنے نہ ہوں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ احادیث ہے کہ کہا جاتا ہے آخری فتنوں میں، آخری زمانے میں فتنے کی دعا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ فتنہ مومن کو خالص کرے گا، جو مومن ہوگا وہ اس فتنے سے خالص ہو کے باہر آئے گا۔ چیک کیا جاتا ہے، ظاہر آخری زمانہ ہے، آپ کا بھی ٹیسٹ ہے، میرا بھی ٹیسٹ، سب ٹیسٹ ہے، ٹیسٹ چل رہا ہے۔ ایسے آرام سے تھوڑی داخلہ ملے گا اتنی بڑی کمپنی میں جو کائنات کو چلا رہی ہے۔ چھوٹی سی کمپنی میں نوکری کرنی ہو، کہیں کچھ جاب ہو، کتنے ٹیسٹ ہوتے ہیں آدمی کے۔ پاکستان آرمی میں آپ کو جانا ہے، کتنے امتحان بھی دینے، فزیکل ٹیسٹ بھی دینے، اور اس کے بعد آپ پھر اس کے اندر بھی اگر کوئی اپ گریڈنگ کرنی ہے، فلانا کورس لینا ہے، اور محنت اور محنت، اور یعنی کیا ہے، اسکروٹنگ، ٹیسٹنگ، پھر کچھ لوگ نکلتے ہیں۔ تو ایک کمپنی ہے نا، ایک آرگنائزیشن ہے، اور جو کائنات کا امام ہے اس کی کمپنی کتنی بڑی ہے، اس میں نارمل آدمی چلا جائے گا، کتنا ٹیسٹ ہوگا، کتنا اٹھا پٹخا جائے گا، کتنا اس کو غربغال کیا جائے گا کہ دیکھا جائے کہ اس میں سے صحیح کون نکلے گا۔ قرآن یہی ہمیں بتا رہا ہے، قرآن ہمیں اسی کی طرف نشاندہی کر رہا ہے کہ انبیاء جب آئے تو قوموں کا امتحان ہوا ہے، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو امتحان لیا۔ حضرت نوح کتنے 100 سال تبلیغ کرتے رہے، وہ کتنے لوگ آئے، اس پہ بھی جو لوگ آئے تھے ان کا بھی روایات کہتی ہے شدید امتحان تھا۔ جو آ گئے تھے ان کو بھی ٹیسٹ کیا، اور ان کا بھی ٹیسٹ جو ہے وہ کم سے کم 80 سال کا ہے، کہتے ہیں آگے پیچھے کر کے کچھ ایسا۔ اس پہ بھی جو لوگ چھوڑ گئے، کچھ لوگ رہ گئے لوگوں کے ساتھ۔ ٹیسٹ ہے، قومیں چیک کی جاتی ہے، قومیں چیک کی جاتی ہے۔ قرآن اس طرح اشارہ کر رہا ہے، انبیاء کے معاملوں میں انبیاء کے گھر والے چیک ہوئے ہیں، انبیاء کی ازواج، انبیاء کی اولاد سب چیک ہوئی ہیں۔ حضرت یوسف کے معاملے میں بھائی دھوکہ کھا گئے، بھائیوں نے گڑبڑ کر دی، کامیاب نہیں ہو پائے جب تک آخری معاملہ نہیں آیا۔ مگر جو اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ امام، وہ ان مشکلات کو اپنی وجود پہ لیتا ہے۔ اس لیے نہیں لیتا کہ ہم آرام سے رہیں، نہیں، ہمیں نکالنے کے لیے مشکلات کو اپنے اوپر لیتا ہے، اور پھر قوم کو ان مشکلات سے لے کر باہر جاتا ہے۔ جس زمانے میں ہم زندہ ہیں، یہ
ظاہر ہے برائیاں ظاہر ہو چکی ہیں، ہر چیز جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے، جوان جو ہے وہ میں نے پہلے آج بھی عرض کیا، گناہ بڑا آسان ہو گیا ہے، مشکلات زیادہ ہے۔ اب ایسے میں اگر ہم اپنے اندر باطن کی طرف متوجہ نہیں ہوئے، کیونکہ سادی سادی کاموں سے اب گزارا نہیں ہوگا۔ اب بولے میں چپ کر کے سیدھی سیدھی نماز پڑھتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں، اس سے گزارا نہیں ہوگا۔ یہ تو فرسٹ اسٹیپ ہے۔ اندر میں کتنا تبدیل ہو رہا ہوں، یہ مہم ہے ذہن محترم۔ تذکرۃ الاولیاء میں نظام گجوی، نظام نشاپوری، میرے خیال میں غالباً 2 کتابیں مکس ہو جاتی ہیں مجھ سے، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ ایک لوہار کا، لوہار لوہے کا کام کرتا ہے، اس سے مشہور ہو گیا، اس سے دیکھا کہ وہ لوہے دھڑکتے لوہے کو ہاتھ سے لٹا دیتا ہے۔ بولا یہ ولی خدا ہے، یعنی کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ میں بہرحال لوہار تھا اور میرا دل کسی پہ آ گیا۔ جوانوں کے دل آج کل بہت جلدی آ جاتے ہیں کہیں نہ کہیں، تو کبھی ایک تصویر پہ آ جاتا ہے، کبھی کسی پہ آ جاتا ہے، تو وہ آ گیا۔ اب کیا کرے، کچھ نہیں ہو پایا۔ تو اس نے سنا تھا دوسرے جگہ پر ایک جادوگر ہے، وہ کچھ رمل کرتا ہے، تو یہ پہنچ گیا۔ جیسے ہمارے یہاں بھی دیواروں پہ لکھا ہوتا ہے، یہاں تو مجھے نہیں پتا، کراچی میں لکھا ہوتا ہے یہ فلانا بابا جادوگر، پسند کی محبت اور یہ سب آپ کو مل جائے گا۔ یہ بابے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ تو اس نے بولا، اس نے حساب کیا، اس نے بولا کہ تم نیک کام کرتے ہو؟ بولا بولا 40 دن نیک کام چھوڑ دو، پھر میرے پاس آنا۔ نجاست اور گناہ اپنا اثر تبھی دکھاتا ہے کہ پہلے آپ سے نیک کام چھوڑواتا ہے کہ دور کرو۔ شیطان کیا کرتا ہے، رات کو گناہ ہو گیا، صبح کہتا ہے تم نماز پڑھو گے، تم عبادت کرو گے، تم ایسا کرو۔ کیا کرتا ہے، بس ویسے کرتا ہے، مایوس کرتا ہے۔ شیطان کا کام مایوس کرنا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتا وہ آپ کو جب تک آپ اسے اجازت نہ دیں۔ اس کو کہا 40 دن تک کوئی نیک کام نہیں کرنا۔ یہ چلا گیا، 40 دن بعد واپس آیا۔ پھر اس نے اپنا کوئی حساب کتاب کیا، کہا کہ تم نے 40 دن کوئی نیکی نہیں کی۔ کہا نہیں، مگر میرا حساب کہہ رہا ہے کہ تم نے کوئی نیکی کی ہے۔ کہہ رہا ہے میں نے کوئی نیکی نہیں کی، نماز بھی نہیں پڑھی میں نے۔ اور انسان کتنا نابینا ہو جاتا ہے نفس کی خاطر۔ کہا نہیں، کوئی نیکی کی ہے۔ کہا جب میں جب آپ کی طرف آ رہا تھا تو رستے میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا، تو میں نے اسے ہٹا دیا کہ کوئی گر نہ جائے، تو وہ کھڑا ہو گیا۔ اس نے بولا کہ جاؤ۔ کہا کیوں؟ کہا 40 دن کوئی نیک کام نہیں کیا، پھر بھی خدا تمہیں تمہارے قدموں سے بچا رہا ہے۔ یعنی خدا اتنا مہربان ہے، خدا تو نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ گناہ کرے، غلطی کرے۔ حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی بندہ خدا کی طرف پلٹتا ہے، خدا کی طرف آتا ہے، تو خدا کے لیے کیسا ہوتا ہے، یعنی کیسا ہے؟ خدا کے لیے بالکل ایسے ہے جیسے ایک شخص ریگستان میں، بیابان میں اپنا سامان کھو بیٹھے، اپنا سامان، اس کا کھانے پینے کا سب کچھ کھو بیٹھے اور شدت سے بے ہوش ہو جائے، اور جب اس کی آنکھ کھلے تو اس کا سامان اس کے سامنے رکھا ہو، کیا کیفیت ہوگی، کیا محسوس کرے گا؟ کہا جب کوئی بندہ خدا کی طرف پلٹتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ خدا انتظار کرتا ہے، خدا موقع دیتا ہے زندگی میں، بہانے دیتا ہے، کبھی کسی وجہ سے، کبھی کسی نیکی سے، یہ بندہ میری طرف آئے تو صحیح، ایک قدم بڑھاؤ، وہ کہتا ہے میں 10 قدم بڑھاؤں گا۔ مہربان اتنا ہے کہ ہم کہتے ہیں 70 گنا وہاں سے جاتا ہے۔ یہ تو 70 گنا تو کثرت کی وجہ سے ہے، ورنہ وہ کہاں اور ماں کہاں مہربان، اس کی مہربانی کہاں، ماں کی مہربانی کہاں۔ وہ رحمت اپنی ٹوٹنے دیتا ہی نہیں، جب انسان ماں کے بطن میں ہوتا ہے اس وقت سے خدا کی رحمت اس کے ساتھ ہوتی ہے، اس کو خوراک دے رہا ہوتا ہے۔ یہ تو خدا جانتا ہے نا کیسے خوراک دینی، اس کے بدن کو بناتا ہے، اس کو تکمیل کرتا ہے،
پھر وہ دنیا میں آتا ہے، پھر ماں کے ذریعے اس کی خوراک، پھر جب وہ بڑا ہوتا ہے تو ماں سے جدا ہو جاتا ہے، پھر معاشرے میں چل رہا ہے، پھر ساری، یعنی ہر لمحے خدا کی رحمت اس کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ دنیا سے بھی چلا جائے تو بھی خدا کی رحمت ختم نہیں ہوتی۔ عالم برزخ میں، قبر کے اندر بھی شاید کوئی اس کی اولاد نیکی کر لے، میں اس کی قبر پہ عذاب کم کر دوں گا۔ حضرت عیسیٰ ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، دیکھا ایک قبر پہ عذاب ہے، پھر کچھ اور عرصے کے بعد قبرستان سے گزرے تو دیکھا قبر میں عذاب نہیں ہے۔ کہا پروردگار کیا معاملہ ہے؟ کہا اس کی اولاد میں سے ایک بچہ تھا، اس نے ایک ٹوٹا ہوا پل بنا دیا جس سے لوگ گزر کے جاتے تھے، اس نیکی کی وجہ سے ہم نے اس کی قبر سے عذاب اٹھا لیا۔ خدا کا مہربان ختم نہیں ہو رہا، پھر معاملہ آگے جائے گا، روز محشر انسان آئے گا، حساب کتاب لیا جائے گا اس سے وہاں پر۔ اور یہی رحمت جو خدا کی ہے، یہ پوری دنیا میں جو رحمت ہے، یعنی ایک باپ ماں باپ بچے سے رحم کرتے ہیں، ایک دوست دوست کے ساتھ رحم کرتا ہے، ایک ہمسایہ ہمسائے سے رحم کرتا ہے، ایک شخص کسی جانور پہ رحم کرتا ہے، یہ جو پوری دنیا میں ہر شخص دوسرے کے ساتھ اچھا ہے، ان ساری رحمتوں کو جمع کرے تو یہ 1% بنتی ہے۔ جب سے بنی آدم ہے اور قیامت تک جتنی رحمتیں ہوں گی یہ 1% ہے، اور جو 99% رحمت الہی ہے اس نے پیغمبر اور ان کی اولاد کو دی ہوئی ہے۔ اسی لیے ہم زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں یہ رحمت موصولہ ہے، یعنی سب رحمت۔ کیوں؟ کیونکہ امام بھی اس رحمت کو ہمیں دے رہا ہے۔ خدا کی جو رحمت ہے وہ واسطہ فیض ہے جو ہم تک آ رہی ہے۔ روز عاشورہ سید الشہداء اپنے آخری لمحے تک یہ بیان دیتے رہے کہ شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے۔ کیوں؟ رحمت موصولہ ہے، شاید کوئی آ جائے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ محمد رسول خدا جب اوائل صدر اسلام میں جب طائف کے مقام پر تبلیغ کرنے گئے، لوگوں نے پتھر مارے اور لہو لہان ہو گئے۔ حضرت جبرائیل آئے کہ آپ حکم دیں تو میں پہاڑوں کے درمیان میں وادیوں کو ختم کر دوں، مگر کہا نہیں۔ کیوں؟ شاید کوئی ایک شخص ہدایت پا جائے۔ کیا ہے یہ؟ رحمت موصولہ ہے، اور یہ رحمت منقطع نہیں ہو رہی کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں یا ہم دنیا نہیں۔ آپ اس عالم سے دوسرے عالم میں جائیں گے، وہاں ان کی رحمت زیادہ ہے، وہاں ان کی رحمت زیادہ ہے۔ زیادہ محترم ہمارے استاد بتاتے ہیں ان کے والد مصائب پڑھا کرتے تھے، ان کے خواب میں آئے اور انہوں نے ان سے پوچھا کہ بابا وہاں کیا معاملہ ہے؟ تو کہا کہ امام حسین جتنا اس دنیا میں کریم تھے اس سے زیادہ اس عالم میں بادشاہ ہے۔ یعنی کیا؟ یعنی رحمت کنٹینیو ہے، ٹوٹ نہیں رہی رحمت۔ روز قیامت میں شخص جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا، اعمال اچھے نہیں ہوں گے، مڑ کے دیکھے گا، کہا کیوں ہے؟ کہا وہ تیری رحمت کی طرف۔ فرشتوں سے کہے گا کہ کوئی آپشن؟ کہا نہیں، ہاں ایک ہے، وہ ہستی اگر وہ کر دے۔ وہ کون؟ رسول خدا کی ذات۔ وہاں پہنچے گا کہ یا رسول اللہ، تو وہ ایک پرچہ نکالیں گے اور اس میدان پر رکھی ہوئی تو سارے برے اعمال ہلکے اور وہ ایک پرچہ بھاری کر دے گا۔ تو پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے اس پرچے کے اندر؟ کہا یہ وہ صلوات ہے جو تم محمد و آل محمد پر پڑھتے ہو۔ صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج۔ یعنی کیا ہے؟ یعنی رحمت منقطع نہیں ہو رہی ہے، ختم نہیں ہو رہی ہے، جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے تو معاملہ جوڑ کے رکھا ہے، لیکن میں نادان ہر وقت توڑنے میں لگا ہوا، بہانوں سے
بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے ضد کرتا ہے یہ چاہیے، نقصان دہ ہے، پھر وہی یہ مل جائے، نہیں بیٹا نقصان دہ ہے، چھوٹے کو نہیں پتا، ضد ہے زندگی میں، یہ مل جائے وہ مل جائے، یہ کر لوں وہ کر لوں. ضد کر رہا ہوں میں اپنی زندگی میں، جبکہ سب کچھ ان کا ہے، وہی بچا سکتے ہیں اس ظالم کو. زندگی میں کمال یہی ہے کہ اپنے امام تک پہنچے، اور پہنچ گئے تو سمجھ لیں پھر کوئی چیز آپ کو نقصان نہیں دے سکتی. یہ پورے عالم کو جو بشریت کے لبادے میں آئمہ آئے، یہ آئے اس لیے ہیں کہ اس عالم کو مشکلات اور امتحانات سے نکال کر کمال پر لے کے جائے. شہید الشہداء نے جو معرکہ پیش کیا ہے روز عاشورہ کربلا میں، یہ قیامت تک کی ظلمتوں سے بشریت کو نجات دینے کے لیے. امام حسین علیہ السلام کسی فرقے کے نہیں، سنی کے ہوں یا شیعہ کے ہوں، نہیں، پوری بشریت کی بقا ہے امام حسین کے پاس. اسی لیے اس پیغام کو بہت واجب ہے انسان کے اوپر، بڑا بوجھ ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس پیغام کو کس طرح دنیا کو دے رہے ہیں. ہم تو اس پیغام کے چکر میں لڑ رہے ہوتے ہیں، مولوی سے لڑ رہا ہے، مسجد سے لڑتی ہے، ٹرسٹی سے لڑتا ہے، انجمن آپس میں ناراض ہیں. آپ دیکھیں نا ہمارے مسائل ہیں کیا، کبھی آپ بریکٹ میں کھولیں اس کو، ہمارے مسائل کیا ہیں. ہم اس لیے کبھی پریشان نہیں ہوئے ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا، جوان گناہ کیوں کر رہے ہیں، نشے کیوں کر رہے ہیں، بے حجابی کیوں ہے، برائی کیوں ہے، کیوں نہیں ہم اچھی تعلیم اور اچھا نظام بنا پائے، کیوں ہم اچھی یونیورسٹیز کریٹ نہیں کر پائے، ہمارا دنیا میں مقام کہاں ہے. ہمارے یہاں فزکس گولڈ میڈلسٹ کتنے ہیں، کیمسٹری گولڈ میڈلسٹ کتنے ہیں، نینو ٹیکنالوجی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، روبوٹ ڈیزائننگ ہمارے یہاں کہاں ہے. ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے اس پہ، ہماری لڑائی ساری اسی پہ. کتنا ظلم نہیں ہے. وہ سید الشہداء جو اپنے جوان کو لے کر کربلا آیا اسلام کی خاطر، اور ہم بیٹھے میری محرموں میں ہمارے ڈرامے ختم نہیں ہوتے، امام بارگاہوں کے، ذاکروں کے، کسی نے کچھ کہا ہے تذکر دینے. کیا سوچیں گے امام جب ہمیں دیکھ رہے ہوں گے میرے نام پہ جمع ہوتے ہیں اور آپس میں لڑتے ہیں. جواب کس کو دیں گے ہم؟ روز قیامت کیسے کھڑے ہوں گے محشر کے میدان میں؟ جس کو یہ موقع ملا، ڈیزگنیشن ملا، اس سے تو سوال زیادہ ہے. اور عوام کے شعور کو بھی سلام کیا جائے گا. ویسے تو سب کچھ نظر آتا تھا، کھانے میں نمک زیادہ ہے، چینی جو ہے وہ چائے میں کم ہے، یہ سمجھ میں آتی تھی. لیکن جو دین دے رہا تھا وہ صحیح دے رہا تھا. نہیں، ہم تو ذکر سننے آئے لگے مولا، بس یعنی کیا بولوں. امام اسی لیے کربلا آئے تھے، خالی یہ قوم کو بیدار کرنے آئے تھے. ان کی بیداری کس کا فرض ہے؟ واجب ہے. ہر شخص کو جو خدا نے صلاحیت دی ہے، خدا اس سے امتحان بھی ویسا ہی لے گا، پوچھ گچھ بھی ویسے ہی ہوگی. جتنا ہم امام کے لیے بڑھیں گے اتنا امام ہمیں عطا کریں گے. جتنا ہم ان سے دور ہو جائیں گے، یہاں بھی دور وہاں بھی وہی دوری ہے. اس محبت کو بچائیں کہ شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام، صلی علی محمد امام کی خدمت میں آیا، وہاں سے کہا، اس نے دیکھا امام کا ایک غلام ہے. امام کے غلام کو اس نے کہا کہ دیکھو میں فلانے جگہ سے آیا ہوں اور وہاں میرے باغ ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، زمین ہے، یہ سب میں تمہیں دینے کو تیار ہوں، یہ سب تم لے لو، اور یہ جو تم نوکری کرتے ہو نا یہ مجھے دے دو. اب اس غلام نے کہا کہ سودا تو برا نہیں. امام کی خدمت میں گیا، کہا مولا ایسا ایسا ہے، وہ جو آیا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہے. امام نے کہا مسئلہ نہیں، اگر تم جانا چاہتے ہو جاؤ. جب جانے لگا میں نے کہا میری بات سنو.
کہا کہ دیکھو جو اس دنیا میں ہم سے جتنا قریب ہوگا وہ اس عالم میں ہمارے اتنا ہی قریب ہوگا. تو اس نے بولا کہ نہیں، دنیا کے سارے خزانے مل جائیں امام سے دوری نہیں. جس دلوں میں ان کی محبت ہو وہ دنیا کے امیر ترین شخص ہے، لیکن ظاہر ہے اس محبت کا اظہار عمل سے کرنا. آپ اولیاء خدا کو دیکھیں کیسے کیسے. آیت اللہ نخود کی اصفہانی جو مشہد مقدس میں مولا کے حرم میں دفن ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سائل یعنی حاجت طلب کرنے والا میرے گھر کا دروازہ صرف کھٹکھٹائے، سوال نہ پوچھے، صرف کھٹکھٹائے، اس کی حاجت دور ہو جائے گی اس مقام پہ. مگر کہا نہیں، میں نہیں چاہتا. کیوں؟ کہا میں بارگاہ امام رضا میں رہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ امام کی خدمت میں جائیں، کیونکہ سب کچھ امام کی وجہ سے ہے. ہم درک نہیں کر پاتے، ہم پہچان نہیں پاتے امام کو. انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک رات کہا کہ دیکھو چاند نکلا ہے کہ نہیں نکلا. باہر گیا، چھت پہ گیا، واپس آیا، کہا بادل ہے بابا، نظر نہیں آ رہا. کہا بادلوں سے کہو نخودکی نے کہا ہے ہٹ جاؤ. اوپر گیا اور یہی کہا، بادل ہٹ گئے، چاند دیکھ کے واپس آیا. کیا معاملہ ہے؟ کیوں عالم تسخیر ہو رہا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ امام کے قریب ہے. امام کہاں ہے؟ کتنا ڈھونڈا ہے امام کو، کہاں ڈھونڈا ہے امام کو. میں نے اپنی زندگی میں کتنا تڑپا. جمعے کا دن تھا، دعائیں مطلوبہ پڑھی میں نے، کتنی، ایک صفحہ، 2 لائنیں، 3 لائنیں. متا ترانا و نراک، آپ کب ہمیں دیکھیں گے اور ہم آپ کو کب دیکھیں گے مولا. اور یہ تڑپ عزیزان محترم ضروری ہے. اور یہی تڑپ انسان کو کسی مقام پر لے کے جاتی ہے. بہت بڑے عالم دین تھے، نام جو ہے وہ نہیں بتایا، لیکن زمانہ بتایا کہ آیت اللہ بروجردی کا زمانہ ہے. بہت بڑے مرجع آیت اللہ بروجردی عالم کے مرجع تھے. انہوں نے وہ ایک اور عالم تھے، ان کے گھر ان کی مجلس سننے جاتے تھے اور خود ان سے کہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا یعنی مہاراجے ہوں اور سب کچھ ہے، مرجعیت ہے، سب کچھ ہے، مگر اس کے باوجود جو تمہاری زبان میں تاثیر ہے وہ میری میں نہیں ہے. معاملہ کیا ہے؟ تو جب خلوت ہو گئی، تھوڑے لوگ ہو گئے، تو انہوں نے بتایا کہ میں جو ہے وہ جب نجف اور ان طرف تھا تو میں سامرا زیارت پہ گیا. ایریا اہل سنت کا شروع سے رہا ہے، تو اس ٹائم خدام بھی اہل سنت ہوا کرتے تھے، حرم راتوں کو بند ہو جاتے تھے. تو کہتا ہے میں نے اس خدام کو تھوڑے سے پیسے دیے، کہا کہ میں اندر جا رہا ہوں، رات آئے دروازہ بند کر لینا، صبح تک مجھے اندر رہنے دینا. کہا اس نے ایسے کیا، میں اندر رک گیا. رات جب گزری، عبادتیں دعائیں پڑھتے پڑھتے، تو میں وہاں پر مخاطب ہوا اپنے امام سے. آپ کو پتا ہے نا کہ یہ جو گھر جو حرم ہے سامرا کا، جہاں پر 10ویں اور 11ویں امام ہیں اور ان کی والدہ ہیں اور پھوپھی ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جو امام کا اپنا گھر ہے. یہ وہ واحد وہ حرم ہے کہ جو گھر ہے کس کا؟ امام زمانہ کا. اسی سرداب سے امام رحمت میں گئے ہیں. یعنی کہاں بیٹھا ہوا ہے شخص؟ امام زمانہ کے گھر میں. کہہ رہے میں وہاں بیٹھا، رات ہوئی تو میں نے امام سے مخاطب ہوا، کہا مولا عربوں کا دستور ہے کہ ایک تو کوئی ان کے گھر آ جائے تو سائل کو خالی بھیجتے نہیں. یہ عربوں کا دستور ہے، خالی نہیں بھیجتے، کچھ بھی کرے اس کی حاجت پوری کرتے. کہا دوسرا، اگر اس کو اس کے باپ کا واسطہ دے دیا جائے
تو وہ اپنے باپ کا احترام کرتا ہے اور اس بات کو برا کرتا ہے. تو کہا یا امام زمانہ، ایک تو آپ کا گھر ہے، دوسرا آپ کے بابا کی مرکز میرے سامنے ہے، میں وہیں بیٹھا ہوں، آپ کو آپ کے بابا کا واسطہ، مجھے اپنی زیارت کرا دے. اللہ اکبر. لیکن مانگنے والا بھی کتنا کس طرح مانگ رہا ہے. تو ایسے میں دیکھا کہ دروازہ تو بند ہے مگر ایک نور داخل ہوا، مجسم ہو گیا. اور کہا نور کی اتنی شدت تھی کہ مجھ سے آنکھیں نہیں اٹھائی جا رہی تھی. کہا امام آ گئے. امام نے کہا بولو کیا حاجت ہے، اب تم آئے ہو یہاں پہ گھر میں، کیا حاجت ہے؟ کہا مولا میری کوئی حاجت نہیں ہے، میں صرف آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ کیا کمال ہے. یعنی امام تک پہنچ کر کہا میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یوسف زہرا. کہا امام نے پھر پوچھا کہ کوئی حاجت ہے تو بتاؤ. میں نے کہا نہیں مولا بس آپ کی سلامتی. تیسری دفعہ پھر امام نے پوچھا تو پھر وہی کہا. تو امام فرماتے ہیں تمہیں مانگنا بھی نہیں آتا. اللہ جاؤ آج سے ہم نے تمہیں حکمت دی، علم دیا. کہا یہ جو مجھے عطا ہے یہ امام کی عطا ہے. عزیزان محترم، کب یہ نگاہیں امام کو رونے کی، کبھی مسجد میں، کبھی کوفہ، کبھی شام، کبھی مشہد، کبھی قم. ہم جب حوضے گئے نا شروع میں اور نئے قم گئے، طالب علم تھے، لوگوں نے پوچھا کہ قم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ایک ہی جملہ منہ سے نکلتا تھا، کیا کہ شاید قم کی گلیوں میں امام زمانہ لیکن میں اپنی زندگی میں کھو گئے. یا امام زمان اب قطع کار گناہ کار یہ نگاہ کرم کیجئے رب پر. بڑا گریہ کیا آپ کے دلوں کو میں نے بڑا دکھا دیا. آج اب امام کو بلا ہی لیا ہے تو وہ مصاحب پڑھے گی جس پر امام زمانہ آتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں. وہ کون سی مصیبت ہے جس پر امام مجلس میں تشریف لاتے ہیں؟ تو وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ عباس علمدار کی مصیبت. زیادہ اگلے محترم آپ جانتے ہیں نا وقت نہیں ہے کہ مولا کی شخصیت پر کچھ لفظ بیان کروں. اب بس اتنا کہوں گا کہ خود معصوم نے ان کی زیارت تعلیم کی ہے. خود معصوم ان کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کن صفات پر کہ تسلیم بھی ہے، تصدیق بھی ہے، وفا بھی ہے، نصیحت بھی ہے. اور وہ مقام ہے حضرت عباس کا کہ روز قیامت میں شہداء حضرت عباس کے مقام کو دیکھ کر رشک کھائیں گے. کیونکہ اپنے وقت کے امام پر قربان ہو گیا. کوئی مورخ نہ کہہ پایا کہ کہیں حضرت عباس نے امام حسین کو نصیحت کی ہے. عباس خیموں کو لگا دو، خیمے لگ. عباس خیموں کو ہٹا دو، خیمے ہٹ گئے. عباس کہ جسے مانگا ہی حسین کے لیے گیا تھا، وہ عباس کہ جس کا وجود مایہ تسکین تھا اہل حرم کے لیے. بیبیاں کبھی سوچ ہی نہیں سکتی تھی
کہ ان کے ہاتھوں میں رسیاں بندھیں گی، انہیں بازاروں میں گھمایا جائے گا۔ عباس جیسا بھائی ہو یہ کسی نے سوچا نہیں تھا۔ ہاں دادا، لیکن حضرت عباس نے روزے عاشورہ بھی کیا کمال کیا کہ آج تک علماء کہتے ہیں کہ اب کربلا جاؤ تو خدا کرے کہ ہم جلد سے جلد کربلا جائیں۔ یہ باب الحوائج آپ بہتر جانتے ہیں، بہرحال ہم راضی ہیں، بہرحال امام راضی ہے، اس سال جیسا وہ چاہے ہمیں راضی رہنا ہے مولا۔ لیکن ابھی بھی جب بھی آپ حرم جائیں، کربلا جائیں تو بیان ہوتا ہے پہلے غازی عباس کے حرم جائیں پھر امام حسین کے حرم۔ کیوں؟ کیونکہ لشکر کا سردار ہے، علم بردار ہے، اجازت لینی پڑتی ہے۔ روزے عاشورہ بھی یہ ہوا کہ آپ مصائب سنتے آ رہے ہیں اتنے دنوں سے۔ روزے عاشورہ بھی جب سب چلے گئے غازی عباس علماء بیان فرماتے ہیں کہ اجازت طلب کی تو جواب یہی دیا گیا ہوگا کہ تم تو ہمارے لشکر کے علم بردار۔ تو کہا مولا لشکر ہی کہاں؟ ہاں دادا، جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ جب روزے عاشورہ باقی لوگ لڑ رہے ہوتے تھے نا تو حضرت عباس اس دشمن کی فوج کو دور بھگاتے تھے۔ ایسے میں ایک مقام پر زہیر ابن کین پہنچ گئے اور کہا حضرت عباس سے کہ مجھے آپ کے بابا کی ایک بات یاد آئی۔ کہا کیا؟ کہا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بابا نے آپ کو کیوں مانگا تھا؟ آپ کی پیدائش کس طرح ہوئی، کس خاندان سے مانگا ہوا؟ کہا جس دن کے لیے آپ کو مانگا گیا تھا وہ آج کا دن ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ تم مجھے جو ہے وہ جوش دلا رہے ہو، ایسا انگڑائی لی کے گھوڑے کی لگامیں ٹوٹ گئی اور ایک ہی بار میں دشمن کی کئی گردنوں کو جدا کیا، مگر عباس کو جنگ کی اجازت نہ دی۔ وہ ایک چھوٹی بچی آئی، چچا عباس بچے پیاسے ہیں، چھوٹا بھائی پیاسا ہے، کہاں جائے یہ بچی؟ یہی تو وجہ ہے کہ آج جہاں بھی علم ہے اس سے جڑا ہوا مشکیزہ اسی بچی کی یاد دلاتا ہے۔ ہاں کہا بابا سے اجازت لے دو، بابا سے۔ بچی آ کر اپنے بابا سے اجازت تک، شاید امام نے یہی کہا ہو بچی کو کہ آپ اپنے بھائی کے لیے تو بھیج رہی ہیں، میرا بھائی گیا۔ ہاں میں مراحل کو نہیں پڑھوں گا، آپ سنتے آ رہے ہیں عاشورہ سے، بس اس لیے میں متصل ہوا ہوں اس باب الحوائج سے کہ وقت کا امام ہم چلا سیا۔ ہاں زیادہ محترم، حضرت عباس نے مشکیزہ اٹھایا اور پانی کی طرف بڑھے، لعینوں کو جہنم واصل کیا، کوئی طاقت روک نہ پائی عباس کو۔ حضرت عباس شریعہ پر پہنچ گئے، پانی کو ہاتھ میں اٹھایا۔ 20 سال پرانی بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ کون سی وصیت؟ 21 رمضان کی رات ہے جہاں مولا نے عباس کو بلایا ہے، عباس ایک وقت آئے گا تم پانی پہ پہنچ جاؤ گے، مگر یاد رکھنا حسین پیاسا ہوگا۔ پانی کو پانی پر مار، مشکیزہ بھرا، سوال ہوئے۔ اب آپ نے گریہ کیا، مولا قبول کرے، مولا آپ کے آنے کو قبول کرے۔ ہاں زیادہ بس چند لمحے حضرت عباس پانی کا مشکیزہ لیے خیموں کی طرف، بڑی طاقت سے خیموں کی طرف۔ امید کیا ہے؟ یہ مشکیزہ پہنچ جائے، بس اب اس امید پہ دیکھیے گا یہ امید کہاں جاتی ہے۔
دشمن نے روکنے کی کوشش کی، دایاں بازو قلم، بایاں بازو شہید، میں نے پڑھ لیا اور آپ نے سن لیا۔ اللہ مسکیزہ پھر بھی دامن میں عباس کی سواری خیموں کی طرف۔ دشمن کہہ رہا ہے یہ کون سی طاقت ہے جو عباس کو روک نہیں پا رہی؟ تو ایک لائن نے کہا یہ مسکیزہ ہے جو عباس کو خیموں کی طرف لے کر جا رہا۔ آزادارن محترم، ایک تیر آیا، مسکیزے پہ نہیں، عباس کی امیدوں پہ لگا، پانی بھر گیا۔ عباس کا گھوڑا بھی باوفا تھا، اس نے رخ موڑ لیا۔ ہاں، ایسے میں ایک تیر آیا جو آنکھ میں پیوست ہوا۔ اب کوئی چیز آنکھ میں لگ جائے تو انسان ہاتھوں سے ہٹاتا ہے نا، اب ہاتھ ہی نہ ہو، ایسے میں ایک گلزراہنی آیا، حضرت عباس زین سے زمین پر آئے۔ اب میں نہیں جانتا کہ عباس نے اپنے بدن کو کیسے روکا ہوگا۔ ایک شخص مصائب پڑھا کرتا تھا، قاضی عباس خواب میں آئے، کہا اے ذاکر تو ہمارے مصائب صحیح نہیں پڑھتا؟ کہا مولا ہم کے مصائب تو پڑھتا ہوں۔ کہا ہاں تو یہ نہیں پڑھتا، ہم گھوڑے سے زمین پر آئے کیسے؟ اللہ اللہ آزادار محترم، جیسے ہی حضرت عباس گرے نا تو میرا چوتھا امام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا میرے بابا نے اپنی کمر کو ہاتھ رکھا، انکسر ظہری، میری کمر ٹوٹ گئی۔ ہاں، عباس کا گرنا تھا، امام حسین کی کمر ٹوٹی۔ نہ جانے امام حسین نے کس طرح اپنے آپ کو عباس کے بدن تک پہنچایا، کیونکہ جب تک حضرت عباس زندہ تھے تو امام حسین خیموں کو نہیں دیکھتے تھے۔ اب حضرت عباس کے لاشوں پر کبھی نگاہ ادھر ہے، کبھی خیموں کی طرف ہے، پہنچ گئے۔ پھر عباس کے سر کو اپنے ذہنوں پر رکھا، خون کو صاف کیا، آپس میں متقلب ہوئے۔ مولا نے جو ہے وہ درخواست شروع کی، علماء بیان کرتے ہیں ایک درخواست قاضی عباس نے کی، میرے بدن کو خیموں میں مت لے کے جائیے گا۔ کیوں؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ باوفا ہے نا، بغیر پانی کے نہیں جانا چاہتا، لیکن علماء بیان کرتے ہیں نہیں، عباس جانتے تھے میرا بھائی، میرا مولا بھوکا ہے، پیاسا ہے، صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے، میں اپنا لاشا اٹھانے نہیں دوں گا۔ محترم، علم کو اٹھایا، امام حسین خیموں کی طرف، اب بچے امید سے علم کو دیکھ رہے، جیسے ہی قریب آیا اس بچی نے کہا بابا چچا کہا وہ نہر کنارے۔ اللہ اللہ